اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے اور ان کی عدالت میں مسلسل عدم حاضری کے باعث یہ وارنٹ جاری رکھے گئے ہیں۔ سول جج عباس شاہ کی عدم دستیابی کے باعث اس اہم کیس کی سماعت کو 21 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ نامزد وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں یہ بیان بھی دیا تھا کہ ملک میں جیل اصلاحات کا باقاعدہ آغاز اڈیالہ جیل سے ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جون 2026 کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے گئے ترسیلات زر کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ مرکزی بینک کے مطابق جون کے مہینے میں سمندر پار پاکستانیوں نے 3.5 ارب ڈالرز وطن عزیز بھجوائے ہیں۔ مالی سال 2026 کے دوران مجموعی طور پر ترسیلات زر کا حجم 41.58 ارب ڈالرز رہا، جس کے حساب سے رواں مالی سال کے دوران بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں نے اوسطاً 3.46 ارب ڈالرز ماہانہ پاکستان بھیجے ہیں۔ اور ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی سیدی خامنئی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں لے کر خصوصی طیارہ عراق کے شہر نجف سے ایران کے شہر مشہد پہنچ گیا ہے، جہاں انہیں آج روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید رہبر کے دفتر کے سربراہ محمد محمدی گلپا یگانی کے مطابق مشہد میں تدفین خود آیت اللہ خامنئی کی وصیت اور خواہش کے عین مطابق کی جا رہی ہے۔ جسد خاکی کی یہ منتقلی ایران اور عراق میں 6 روز تک جاری رہنے والے تاریخی جلوس جنازہ کا آخری مرحلہ ہے۔ اس سے قبل ان کی میت کو کربلا میں حضرت علی، حضرت عباس اور امام حسین کے روزوں پر لے جایا گیا، جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی، جبکہ گورنر آفس کے مطابق عراق اور ایران میں ہونے والے ان جنازوں میں 70 لاکھ سے زائد سوگواروں نے شرکت کی ہے۔ تازہ امریکی فضائی حملوں کے جواب میں ایران نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ان حملوں میں کویت کے کیمپ عرف جان اور علی السالم، جبکہ بحرین کے جفیر اور شیخ عیسیٰ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی حملے نہ رکے تو خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں مشہد جانے والے 2 پلوں کو بھی تباہ کیا گیا، جو کہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کے جلوس کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب بندر عباس، بشہر، چابہار اور ایران شہر سمیت متعدد علاقوں پر ہونے والے امریکی بمباری کے نتیجے میں شہر اہواز میں 3 افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے خلاف تازہ فضائی کارروائیوں کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق ان حالیہ حملوں میں ایران کے اندر تقریباً 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تباہ کیے گئے اہداف میں ایران کا فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، میزائل اور ڈرونز کے ذخائر، بحری فوجی صلاحیتیں اور ساحلی علاقوں میں قائم فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل منگل کی رات بھی امریکی افواج ایران میں 80 سے زائد فوجی اہداف پر شدید بمباری کر چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی جانے والی تازہ حملوں کی دھمکیوں پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مذہب اور بہادر ایرانی قوم کو توہین آمیز زبان میں مخاطب کرنے سے اس کی عظمت کم نہیں ہوتی، اور ایران بدزبانی کا جواب بدزبانی سے نہیں بلکہ بے خوفی اور غیر معمولی جرأت کے ساتھ عملی اقدام سے دیتا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے ایران کو بہت سخت نشانہ بنایا ہے اور غالب امکان ہے کہ بدھ کی رات بھی مزید سخت حملے کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور اب ان سے مزید کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے مختلف ساحلی علاقوں پر آج دوبارہ فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس کی تصدیق خود امریکی فوج نے کی ہے۔ تازہ ترین حملوں کے دوران آبنائے ہرمز کے قریب بندر عباس، سرک، کونارک اور چابہار میں شدید دھماکے سنے گئے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ان اضافی حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کے آزادانہ گزرنے میں ایران کی جانب سے حائل خطرات کو کم کرنا ہے۔ اس سے قبل منگل اور بدھ کے درمیانی شب ہونے والے امریکی حملوں میں ایرانی مسلح افواج کے 8 ارکان شہید ہوئے تھے، جن کے بارے میں ایرانی میڈیا نے تصدیق کی تھی کہ ان کا تعلق فضائی اور بحری افواج سے تھا اور وہ بندر عباس اور بشہر میں تعینات تھے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف حالیہ فضائی کارروائیاں بحری جہازوں پر کیے گئے ایرانی حملوں کا رد عمل ہیں۔ انہوں نے تہران کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر دوبارہ ایسی کوئی کارروائی کی گئی تو اس کے نتائج اس سے کہیں زیادہ برے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے اور امریکہ ایران کا اہم خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ تاہم مزید حملوں کی دھمکی کے باوجود امریکی صدر نے ایران کے ساتھ مکمل جنگ شروع ہونے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ باقاعدہ جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔